حضرت جعفر صادق کی نیاز کے نام پر رجب کے کوڑے بھرے جائیں گے. معلوم ہے رجب کا کوڑا؟ اب آپ بتاؤ یہ رجب کے کوڑے کا حضرت جعفر صادق یا 22 رجب کا کیا تعلق؟ تاریخ اگر آپ اس کو پڑھو گے، جاؤ دنیا کے لوگوں سے میں چیلنج کرتا ہوں، یہ بات پوچھو 22 رجب کو امام جعفر صادق جو فقہ جعفریہ کے امام ہیں، فقہ پانچ فقہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، حنفیہ اور بولو جعفریہ. تم نے بٹے ہوئے نا، تم فرقوں میں یہودیوں نے، شیطانوں نے بانٹا ہے تم کو، تو بٹ کے مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، کٹو مرو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے نام کا کوڑا بھرا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے؟ ہرگز نہیں. مرے؟ ہرگز نہیں. پھر کیوں امام جعفر صادق کا نام لے کر کوڑا بھرایا جا رہا ہے؟ اور یہ کوڑا بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوڑا بھرنے کا تو آپ طریقہ تو جانتے ہوں گے، ہم تو چھوٹے تھے، ہماری والدہ بھرا کرتی تھی. باقاعدے لکیر کھینچ کر کے پوریاں بنتی ہیں، حلوے بنتے ہیں، بڑی بھیگ اصلی بھیگ بنتے ہیں، اور روٹے کے اندر سجا سجا کے اگربتیاں موم بتیاں لگائی جاتی ہیں. ہم جب کبھی اس دائرے کے اندر جاتے تھے تو اماں کہتی نہیں بیٹا میاں میاں ہوگا، میاں میاں ہوگا، میاں میاں ہوگا، یعنی فاتحہ ہوگی اس کی تب ملے گا کھانے کو، ورنہ نہیں ملے گا. نہا دھو کر کے باقاعدے چوکے میں بیٹھ کر کے وہ پوریاں بنتی، اس کے بعد میاں صاحب آتے ہیں، اس کے بعد کونے میں رکھ کر کے اس کی نیاز ہوتی ہے، پھر وہ کھائی جاتی ہے، پوریاں اور حلوے میٹھے میٹھے. بڑی منڈیاں ہلا رہے ہو آپ، سب جبا چکے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ہاں یارو یہ کیوں ہے؟ رسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد نبی کو اذیت پہنچائے گا، یاد رکھو بدعت ایجاد کرنا، بدعتوں پر عمل کرنا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے نبی کے دین کو ٹھوکر مارنا، اللہ کے رسول کے لائے ہوئی تعلیمات کو ڈائنامائٹ کرنا، اللہ کے نبی کے بنائے ہوئی سرحدوں کو توڑنا ہے. بدعتی اسی لیے بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، کم مجرم نہیں ہوتا بدعتی. اسے معمولی نہ سمجھو. کہتے ہیں کہ اصل میں ایک لکڑہارن تھی، اس کا شوہر بادشاہ کے ہاں نوکری کرتا تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہوئی نوکری کے، اس کو لکڑہارن کی جو ابھی جو شوہر تھا اس کو جیل میں ڈال دیا. بادشاہ نے کہا اس کو ختم کر دیا جائے، کل فلانے ٹائم اس کو ختم کر دیا جائے گا. اتفاق سے مدینے کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا. ایک بادشاہ کا، وہ بادشاہ نے کیا نوکری کرتا تھا وہ، اور اس کی بیوی وہ لکڑہارا تھا. بہرحال المہم ہوا یہ کہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جھاڑو مار رہی تھی، اتفاق سے وہاں سے کوئی شخص گزرا، کوئی بزرگ دو چار گزرے، انہوں نے کہا کہ یہ لکڑہارن کا شوہر واپس آ سکتا ہے اگر یہ جعفر صادق کی نیاز دلا دے. وہ بزرگ کون تھے، کیا حیثیت، کیا وہ بزرگ حضرت ابلیس لعین رہتے ہیں. تو اس کافر جو گزر رہے تھے دروازے سے کہا کہ جعفر صادق کی نیاز دے دے تو خلاص ہو جائے گا. 22 رجب کو جعفر صادق کی نیاز دی گئی، اس کا شوہر جیل سے چھوٹ گیا، بادشاہ کا بیٹا بھی آ گیا، وہ لمبی چوڑی کہانی بچ گیا. وہیں سے جعفر صادق کی نیاز. اب ہم نے کہا یار تاریخ میں مدینے کے اندر کون سا ایسا بادشاہ گزرا، کون سی لکڑ، کہیں کوئی مدینے کی تاریخ میں اس طرح کہیں کوئی واقعہ نہیں. یہ سب گپ ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ کہو گے تو پھر 22 رجب کو کیا مطلب ہے؟ ہاں یہاں چور بیٹھا ہوا ہے، یہاں رجب کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہاں یہودی بیٹھا ہوا ہے، یہاں رجبی شریف کا وہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم کو ہماری تاریخ نے بتایا، اہل السنہ والجماعت کی تاریخ نے بتایا کہ 22 رجب المرجب کو اس کائنات کے اندر ایک ایسی شخصیت سے پورے عالم اسلام کے کلیجے پھٹے، جس کی وجہ سے عالم اسلام محروم ہو گیا. ایک اعلیٰ شخصیت سے جو قیامت تک آنے والے مومنوں کا ماموں ہے، جو پیغمبر اسلام کا سالہ ہے، جو حضرت ام حبیبہ کا لاڈلا بھائی ہے، جو نبی کائنات کی بیوی کا بھائی ہے، حضرت ابو سفیان کا صاحبزادہ ہے. 20 برس تک سیدنا امیر معاویہ بلا شرکت غیر جس نے حکومت کی ہے، سلطنت اسلامیہ کو قائم کیا ہے. 22 رجب کو وہ شخصیت اس کائنات سے رخصت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں پہنچ روح پرواز ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے. 22 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ جنہیں سن کر یہودیوں کے دشمنوں کے کلیجے پتے بھی پانی ہو جاتے ہیں، جن کی مائی کے لال نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ امیر معاویہ کے سامنے سر بلند کریں. ان کی موت کی خوشی میں، موت کی رجب کے کوڑے بھر کر اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. آپ کہو گے پھر تو یہ شیعہ رافضیوں کا کام ہے. تم میں ڈالا گیا نا، تم میں سب چیز، یہودی سب کام اپنا کرتا ہے لیکن تم سے کرواتا ہے اسلام کا نام لے کر. سمجھو اس حقیقت کو. من احدث فی امرنا ہمارے لائے ہوئے حکم میں، امر اللہ کے نبی کا دین، جس نے بھی کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اب کوئی کہے یہ لاؤڈ اسپیکر بھی نبی کے زمانے میں، اب یہاں آپ کو گھماتا ہے. ہم نے کیا کہا؟ جو اللہ کے لائے ہوئے دین میں، یہ نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا. ارے نبی کے زمانے میں تو بہت کچھ نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو گھماتا ہے، آپ کو کیا کرتا ہے؟ فریب دیتا ہے. یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو نبی کے، تمہاری گھڑی بھی نبی کے زمانے، تمہارا سامان یہ بھی نبی کے زمانے، یہ بھی نبی کے. آخر میں کہتا ہے تم بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے تم بھی بدعت. یہ آپ کو گھماتا ہے. اس کو کہو مردود. میں نے یہ تھوڑی کہا نبی کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں جو دین تھا، نبی کے زمانے میں جو نبی کا دین لایا ہوا، اس دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرنا، دین میں یہ مائکروفون دین نہیں ہے. یہ آپ کے پینٹ شرٹ یا آپ کے شلوار قمیص یا آپ کے لنگیاں یا آپ کے پجامے یا آپ کی، یہ دین نہیں ہے. اسلام نے کپڑا پہننے کا حکم دیا، کوئی شلوار قمیص پہنے، کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی لنگی بوٹٹ پہنے، حدود شریعہ میں رہ کر کے حلال ہے اس کے لیے، جو منع ہے منع ہے. بس بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ دین نہیں ہے. لیکن تم جو اعمال کرتے ہو، تم ہمیں بتاؤ یہ عبادت اطاعت ہے یا معصیت ہے؟ اطاعت ہے یا گناہ ہے؟ تم جو کام کرتے ہو
عید میلاد النبی مناتے ہو، بتاؤ یہ معصیت ہے، اطاعت ہے، نبی کی اطاعت فرما برداری ہے یا گناہ ہے، معصیت ہے کیا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری ہے تو اس سے پوچھو نبی نے کیا ہے؟ نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا، صحابہ نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنا جنم دن منایا، عید میلاد النبی منائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر نہیں منائی تو پھر اطاعت کیسی؟ اطاعت تو وہ ہوتی ہے جو نبی نے کری ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، تیرا فریب ہے، تیری شکم پروری کے یہ تمام سب ذرائع ہیں، وسائل ہیں، تو مکار ہے، تو عیار ہے، توبہ کر اللہ تعالیٰ سے، بے دین ہے، بدمزاج ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. ہمارے 27 رجب کو چندے ہوں گے گلی گلی میں، نگر نگر میں، ہر جگہ میں جشن معراج کا چندہ ہونا ہے، جھنڈیاں لگائی جائیں گی، مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، اور جناب علی مولوی بلایا جائے گا، اس کو 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کے نذرانے دیے جائیں گے، وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر کے لوگوں کو شرک اور بدعت اور خرافات اور کفر کی طرف دعوت دے گا مردود کو. یہ ہے شیطان کا رجب، یہ ہے رجب کا شیطان. یہ کون ہے؟ یہ بولو، رجب کا شیطان. یہ سارے بدعتی ہیں، یہ سارے مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ ان بدعتیوں اور مشرکوں کے چڑیلوں اور شیطانوں سے اللہ اس مہینوں کی حفاظت کرے اور مومنوں کی بھی حفاظت فرمائے. یہ شیاطین ہیں اس امت کے، یہ جو ہماری زبان بولتے ہیں، یہ جو ہماری شکل و صورتوں میں ہیں، یہ جو ہمارے ممبروں پہ کھڑے ہیں، یہ سارے شیاطین ہیں، شیاطین ہیں اس امت کے، لعین ہیں، مردود لوگ ہیں.